ابھی جو ہم نے آیات پڑھی جس میں ہم نے پڑھا کہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو ان آیات میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے سارے وعدے، ذمہ داریاں، حقوق پورے کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ پھر جب انسان کی نیت سچی ہوتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں سچا ہوتا ہے، پھر انسان ہونے کے ناطے اس سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم اپنے ساتھ بھی سچے ہوں اور اپنے رب کے ساتھ بھی سچے ہوں، اللہ کے حقوق بھی اچھے سے ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھی اچھے سے ادا کریں، کیونکہ ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے کہ انسان کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، یعنی لوگوں کا گمان غلط ہے کہ قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ تمہارا یہ خیال باطل ہے کہ نہ قیامت آنی ہے نہ تمہارا محاسبہ ہونا ہے، بلکہ تمہارا محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ان کتاب الفجاری، بے شک کتاب بدکاروں کی، لفی سجین، البتہ سجین میں ہے۔ فجار کا لفظ فا جیم اور سے ہے۔ فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرنے والا ہو اور وہ ہر وقت گناہوں میں پڑا رہے اور گناہوں سے توبہ بھی نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کتاب الفجاری، بے شک کتاب نامہ اعمال بدکاروں کا، لفی سجین، البتہ سجین میں ہے۔ سجین کا لفظ سین جیم نون سے ہے، قید خانے کو کہتے ہیں۔ ایسا قید خانہ جہاں جرم کے ثابت ہونے کے بعد سزا کے طور پر کسی کو ڈالا جائے۔ یہاں سجین سے مراد وہ مقام یا دفتر ہے جہاں بدکار لوگوں کے اعمال نامے بھی محفوظ کر لیے جائیں گے اور ایسے لوگوں کی ارواح بھی قیامت تک وہاں پر قید رکھی جائیں گی۔ اسلاف کے نزدیک یہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جہنم کا نچلا حصہ ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ سجین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی سجین ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ مرقوم کا لفظ را قوف میم سے ہے، اس کا معنی لکھنا بھی ہے اور علامت کو بھی مرقوم کہا جاتا ہے، یعنی ان گناہ گاروں کے جہاں گناہ لکھے ہوں گے وہاں ان پر علامات بھی لگی ہوں گی، مثلا یہ گناہ پہلے کیا تھا، یہ بعد میں کیا تھا، یہ کبیرہ ہے اور یہ صغیرہ ہے، یعنی ان کے اعمال نامے میں گناہ ہائی لائٹڈ ہوں گے۔ تو یہ ایک واضح لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی کمی بیشی یا رد و بدل نہیں ہو سکتا، کچھ اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا اور اس میں سے کچھ مٹایا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جو ان باتوں کو جھٹلائے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین، وہ لوگ، یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، 7 دن بدلے کے، یعنی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو، یعنی قیامت کے دن کو، اس دن کی جزا یا سزا کو، الا، مگر، کل معتد اثیم، ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ معتد یعنی افعال میں اور اثیم یعنی اقوال میں، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا، یعنی قیامت کے دن کو، اس دن کی جزا یا سزا کو، مگر ہر حد سے نکل جانے والا سخت گناہگار۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں بتا دیا کہ روز قیامت کی تکذیب وہی شخص کرے گا
جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہو اور وہ گناہگار ہو۔ اذا تتلا جب پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیات، قولا کہتا ہے اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ جب ایسے جھٹلانے والے کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی بجائے اس سے نصیحت حاصل کرنے کے وہ قرآن کریم کو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ یہ تو گزشتہ قوموں کے قصے اور افسانے ہیں، یہ وحی الہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی ان کے اس باطل زوم کی تردید کی جا رہی ہے کہ قرآن گزشتہ قوموں کے قصے اور واقعات کی کتاب نہیں، بلکہ وہ تو ایک نصیحت ہے، کھلی کتاب ہے، حق پر مبنی کتاب ہے۔ تو مکذبین جب قرآن کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قول اساطیر الاولین۔ اس کے برعکس جب مومن قرآن سنتا ہے تو قرآن کو سن کر رو پڑتا ہے، وہ اس سے نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بناتا ہے۔ لیکن کافر کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کلا ہرگز نہیں، یعنی قرآن گزشتہ قوموں کے قصے اور واقعات کی کتاب نہیں، یہ تو حق پر مبنی کتاب ہے۔ بلکہ رونا زنگ چڑھ گیا ہے علی قلوبہم ان کے دلوں پر ما کانوا یکسبون جو کچھ ہیں وہ کمائی کرتے۔ قرآن تو کھلی کتاب ہے، حق پر مبنی کتاب ہے، لیکن کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ معرفت حق سے محروم ہو گئے ہیں۔ رونا کا لفظ را یا نون سے ہے، گناہوں کی وہ سیاہی جو مستقل یا مسلسل ارتکاب گناہ کی وجہ سے دل پر چھا جاتی ہے۔ رین ایک ایسی کیفیت ہے جیسے لوہے پر زنگ ہوتا ہے تو اس کے حسن کو مار دیتی ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھایا جانے لگتا ہے۔ دلوں کا زنگ بھی اسی طرح دلوں کی رونق، خوشی اور چمک کی کیفیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر جو چیز طاری ہوتی ہے اسے رین کہا ہے، مراد گناہوں کی سیاہی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے اور اللہ سے بخشش کی درخواست کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر مزید گناہ کر لے تو سیاہی کا نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی ان زنگ شدہ دلوں کے ساتھ کوئی اللہ سے ملاقات نہ کر سکے گا، ہرگز نہیں وہ ملاقات کر سکے گا۔ دراصل یہ کافر کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو دنیا کی طرح وہاں بھی اللہ کی نوازشیں ہم ہی پر ہوں گی، تو ان کا یہ کہنا درست نہیں۔ کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، یعنی وہ کافر، اور ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں۔ انہیں تو اپنے پروردگار کے قریب تک نہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ وہ حجاب میں رکھے جائیں گے۔
ایسے زنگ شدہ دلوں کے ساتھ کوئی اللہ سے ملاقات نہ کر سکے گا۔ لمحجوبون کا لفظ حا جیم با سے ہے، کسی چیز تک پہنچنے میں آڑ کو کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو دیکھ نہ سکیں گے۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نافرمان اللہ تعالیٰ سے پردے میں ہوں گے اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، جس کا ذکر ہم نے سورۃ القیامہ میں بھی پڑھا تھا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ ثم پھر انہم بے شک وہ لصال الجحیم البتہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز، کنتم تھے تم بہی، جس کو تکذبون، تم جھٹلایا کرتے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی اب اس جھٹلانے کا مزہ چکھو۔ کہ دنیا میں جب ان کو جہنم کے بارے میں بتایا جاتا تھا، قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی تھی، اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے قول اساطیر الاولین۔ پھر جب یہ جہنم رسید ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، کہ دیکھو یہ وہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تمہیں جہنم کا عذاب پرانے لوگوں کی داستان لگتا تھا، دیکھو یہ ٹھوس حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی نیک اور بد ہرگز برابر نہیں۔ ان کتاب الابراری، بے شک کتاب نیک لوگوں کی، لفی علیین، البتہ علیین میں ہوگی۔ ابرار کا لفظ با را سے ہے، بر کے معنی نیکی اور نیکی کے کام ہیں۔ بر دراصل نیکی کو نہیں بلکہ ہر دم نیکی کو کرتے رہنے کی خصلت کو کہتے ہیں، کہ جب کسی نیکی کا موقع نصیب ہو اسے فوراً سر انجام دے دیا جائے۔ اور بار وہ شخص ہے جو ایسی خصلت رکھتا ہو، اور اسی کی جمع ابرار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جس طرح سجین بدکار لوگوں کی روحوں کا قید خانہ اور ان کے اعمال ناموں کے جمع ہونے کا دفتر ہے، اسی طرح علیین نیکوکاروں کی روحوں کا ٹھکانہ ہے، اور ان کے اعمال نامے بھی اسی جگہ پر محفوظ ہوں گے۔ ابن عباس نے کعب سے سجین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد 7ویں زمین ہے، اس میں کافروں کی روحیں ہیں۔ پھر انہوں نے یعنی ابن عباس نے کعب سے علیین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد 7واں آسمان ہے، اس میں مومنوں کی روحیں ہیں۔ پھر ابن عباس نے علیین سے مراد جنت کو بھی لیا ہے۔ علیین کا لفظ عین لام واو سے ہے، علوف کہتے ہیں بلند چیز کو، تو نیکوکار لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے، یعنی آسمانوں میں ہوں گے، عرش کے پاس ہوں گے، سدرۃ المنتہا پر ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا چیز بتائے آپ کو علیون کیا ہوتا ہے۔ جو چیز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی ہی عظیم اور وسیع ہوتی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو کیا معلوم یہ علیین کیا ہے۔ مراد علیین کی عظمت کو واضح کرنا ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا چیز بتائے آپ کو علیون کیا ہوتا ہے، یعنی وہاں پر مومنین کی نیک روحیں محفوظ کی جاتی ہیں، وہاں پر ان کے اعمال نامے محفوظ کیے جاتے ہیں، جس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے رقم کی ہوئی، یعنی ان کے نامہ اعمال وہاں لکھے ہوئے ہیں اور ان پر خاص علامات بھی لگی ہیں۔ یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے، یعنی اللہ کے مقرب فرشتے یا
اللہ کے مقرب بندوں کی ارواح وہاں موجود رہتی ہیں۔ ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ مقرب فرشتے وہاں ابرار کے اعمال ناموں کو دیکھتے پڑھتے خوش ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے۔ تو نیک اعمال خوبصورت شکلوں میں ہوں گے۔ ہم نامہ اعمال کو پرانی کتابوں کی شکل میں تصور لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو بڑے قرینے سے رکھا ہوا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کی طرف رغبت دلائی ہے تاکہ ہمیں جنت کا شوق آئے اور ہم عمل کریں اور اپنے آپ کو محسنین میں شامل کریں۔ کاموں کو بس ایسے ہی ادھر ادھر کر دینا، دل سے نہ کرنا، امانت ادا نہ کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خاص طور پر قرآن کو شوق سے پڑھنا ہے، اور اتنا شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن سے جڑی ہر چیز سمجھ میں آئے اور ہمارے ایکسیلنس کے لیول پر کام ہو۔ نیکی کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے۔ یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نیک عمل کی رغبت دلائی ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون